بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور میں ایک زمانے تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے کہ یہ انسان مسلمان ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے میں ان کے پاس قیام کروں یا اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا تو وہ جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی غزاؤں کے بارے میں دریافت کیا۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن میں اللہ پاک کا نام نہیں لیا جاتا، مثلا بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے والی غذا کھاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، وہ جدف سے مراد وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ عزیزان محترم، اس حکایت سے کافر جنات کی مختلف غذائیں سامنے آئیں، یعنی وہ لوبیا بھی کھاتے ہیں اور جن کھانوں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیز کھانے پینے کی چیز موجود ہونے کے باوجود جو برتن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے بھی کھاتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کرتے ہیں اور یہ انتہائی تشویش کی بات ہے۔ ان سے حفاظت کے لیے دنیاوی اسلحہ بلکہ انسانی فوج بھی کارآمد نہیں۔ بعض اوقات مسلمان جنات بدکار انسانوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل فرماتے ہیں، ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا اور رات قیام کرتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک بار ایک پراسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا، میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا، رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کریں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا اور ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا، میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور اسیب کا دم کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا، وہ اژدہا تڑپنے لگا یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیر یعنی ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، یہ میرا شکار ہے، میں نے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ
چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہے نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا عامل نے اسمائے مبارکہ پڑھ کر دم کیا جس سے میری یہ حالت ہوئی، مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تم یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عزیزان محترم، اس سنسنی خیز حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بسا اوقات مذاق مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا اور اس نے اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہٰذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آسیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں بھی گناہوں کی پاداش میں کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ اس پر اسرار مکان کے جن نے نمازی و تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی، لہٰذا اپنے گھر کو نمازوں، تلاوتوں اور نعتوں سے آباد رکھیے اور فلموں، ڈراموں، گانے باجوں کی نحوستوں سے دور رہیے۔ انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔